بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث، سبق نمبر 6۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم حدیث کا موضوع اور غرض و فائدہ۔ آج کے سبق میں ایک تو علم حدیث کا موضوع بیان کریں گے کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہوتا ہے، علم حدیث میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے، اور دوسری بات علم حدیث کا غرض و غایہ کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، علم حدیث کے کس مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے سبق نمبر 1 میں حدیث کا تعارف بیان کیا، سبق نمبر 2 میں سنت کا تعارف، سبق نمبر 3 میں اثر کا تعارف، اور سبق نمبر 4 میں خبر کا تعارف ذکر کیا تھا، اور سبق نمبر 5 میں علم حدیث روایتاً اور علم حدیث درایتاً کا تعارف ذکر کیا تھا۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو علم حدیث کے موضوع میں 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، یعنی علم حدیث میں سند اور متن سے بحث کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ قول ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بحث ہوتی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں۔ تو بہرحال علم حدیث کے موضوع میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سند اور متن اس کا موضوع ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال۔ ان تینوں اقوالوں کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو قول ہے کہ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، ہم اگر دیکھ لیں علامہ عز الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کا موضوع سند اور متن کو قرار دیا ہے۔ تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 25 میں ہے۔ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی دیکھ لے، جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اصول حدیث پر، یہ مشہور کتاب ہے، تو اس میں جلدوں میں وہ فرماتے ہیں: وقال الشیخ عز الدین ابن جماع علم الحدیث علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن وموضوعه السند والمتن وغایتہ معرفت الصحیح من غیرہ۔ علامہ عز الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ علم حدیث ان قوانین کا نام ہے جس کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال معلوم ہو، اور علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، اور علم حدیث سے غایت اور مقصد صحیح حدیث کو غیر صحیح سے پہچاننا ہے۔ تو اس میں ہم اگر دیکھ لیں علامہ عز الدین ابن جماع نے اصول علم حدیث کا موضوع سند اور متن کو قرار دیا ہے۔ دوسرا قول اگر ہم دیکھ لیں، دوسرے قول والے نے بتایا تھا کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس سلسلے میں تدریب الراوی ہی میں لکھا ہے کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس حیثیت سے کہ وہ رسول ہے۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین کافیجی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 879 نے اس پر تعجب کیا ہے کہ یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 28۔ چنانچہ ان کی عبارت آپ اگر ملاحظہ کریں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وقال الکرمانی فی شرح البخاری واعلم ان الحدیث موضوعه ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ، وحده هو علم يعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، وغایته هو الفوز بسعادة الدارین، وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور اس کی تعریف ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال معلوم ہوں، اور اس علم کی غرض و غایت دارین میں یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی، سعادت کے ساتھ کامیابی کا شرف حاصل کرنا ہے۔
فرماتے ہیں کہ یہ تعریف اگرچہ شامل ہے علم استنباط کو، لیکن یہ محرر نہیں ہے، زیادہ واضح نہیں ہے، اور ہمارے شیخ علامہ محی الدین کافیجی علامہ کرمانی کے اس قول سے تعجب کرتے تھے کہ انہوں نے یہ بات کیسی کی ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ تو علم طب کا موضوع ہے، علم حدیث کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی علامہ کافیجی رحمۃ اللہ اس پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو جسم سے مرکب ہے، جسم کا نام ہے، اس میں علم طب سے جسم کے بارے میں بحث ہوتی ہے، علم حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بحث نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ دوسرا قول تھا کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر دیکھ لیں علامہ کافیجی رحمۃ اللہ علیہ نے المختصر فی علم الاثر صفحہ نمبر 112 میں اس کا موضوع اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ قرار دیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے علامہ کرمانی پر اعتراض کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو علم حدیث کا موضوع بنایا، تو خود انہوں نے پھر علم حدیث کا موضوع اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ کو قرار دیا۔ لیکن علامہ ابن قاسم عبادی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کافیجی رحمۃ اللہ علیہ کے تعجب پر تعجب کیا ہے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم طب کا موضوع نہیں ہے، علم طب کا موضوع تو بدن انسان ہے مرض و صحت کے اعتبار سے، جبکہ علم حدیث کا موضوع ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر علم میں موضوع سے بحث نہیں ہوتی بلکہ موضوع کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ تو علم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض ذاتیہ یعنی قول و عمل سے بحث ہوتی ہے۔ لہٰذا یعنی اگر ہم دیکھ لیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ درست ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال ہے وہ مراد ہے۔ چنانچہ تدریب الراوی کا جو حاشیہ ہے علامہ شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ کا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ اور علامہ کافیجی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کا حاصل یہ ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو علامہ کافیجی کی عبارت نقل کی ہے، موضوع ما یبحث فی عن اعراض ذاتیہ کا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، واما بیان موضوعیت موضوعہ فبأن نقول ان اقوالہ وافعالہ موضوع هذا الفن من حيث انها متصلة فيه مسندة الیہ الى غیر ذلك من الامور التي يبحث عنها فيه، وانما قیدتها بهذه الحیثیت لانها داخلة تحت موضوع الاصول من حيث انها يستفاد منها الاحکام اجمالا وتندرج ايضا تحت موضوعات علوم اخرى بحسب اختلافات مختلفة۔ پھر آگے کہتے ہیں فظہر من هذا فساد قول من قال ان موضوعه ذات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حيث انه رسول الله وحده، فإن المباحث الواقعة في هذا الفن راجعة إلى أقواله وأفعاله لا إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأقوال وأفعال متعلقة به، ألا ترى أن موضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث إنها تحل وتحرم لا المكلفون، وإن كانت أفعالهم قائمة بهم۔ تو بہرحال یہ علامہ کافیجی رحمۃ اللہ کی عبارت انہوں نے ذکر کی ہے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں شیخ محمد عوام وبالنظر في كلامي هذا يبدو أنه لا تنافي بين قوله وقول العلماء الآخرين من حيث الجوهر، یعنی بنیادی طور پر اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا تو ان سے بھی ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مراد نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال وغیرہ ہے۔ اور جن حضرات نے صراحتاً بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال علم حدیث کا موضوع ہے تو انہوں نے تصریح کی ہے۔ علم حدیث کے موضوع سے متعلق ہم اگر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب درس ترمذی دیکھ لے تو اس میں بھی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور ایک تو اختلاف بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علم حدیث کا موضوع بعض حضرات نے یہ قرار دیا بعض حضرات نے وہ قرار دیا، لیکن اس میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ علم حدیث کا موضوع، بعض علماء نے فرمایا کہ علم حدیث کا موضوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال ہیں، بعض نے کہا ہے کہ سند اور متن علم حدیث کا موضوع ہے، لیکن زیادہ مقبول قول علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ
ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کا موضوع ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ میرے استاذ علامہ محی الدین کافی جی علامہ کرمانی کے اس قول پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم طب کا موضوع ہو سکتی ہے، نہ کہ علم حدیث کا، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے اپنے شیخ کی اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات کو من حیث ہی علم حدیث کا موضوع نہیں بتایا، بلکہ من حیث انہ رسول اللہ موضوع قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ علم طب کا موضوع نہیں، لہذا علامہ کافی جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض درست نہیں۔ محقق بات یہ ہے، آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے تطبیق کی بات، محقق بات یہ ہے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ مطلق علم حدیث کا موضوع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال علم روایت حدیث کا موضوع ہے، اور سند اور متن علم درایت حدیث کا موضوع ہے۔ تو بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے علم روایت حدیث اور علم درایت حدیث میں فرق بیان کیا تھا۔ علم روایت حدیث سیاستہ وغیرہ کتابیں جو ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال موضوع ہے، اور علم درایت حدیث میں سند اور متن موضوع ہے، اور مطلق علم حدیث کا موضوع ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم حدیث کے موضوع کے بیان کے بعد ہم علم حدیث کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر فن کے شروع میں کسی بھی فن کے غرض و غایت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ غرض و غایت کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اس فن کے غرض و غایت کے بارے میں دیکھیں تو دو اقوال اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر ایک سعادت دارین، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم حدیث جب کوئی حاصل کرتا ہے تو ایک تو دنیا میں بھی عزت، احترام اور اچھے دن نصیب ہوتے ہیں، اور ایک آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا نوازتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے اسباق میں ذکر کریں گے کہ علم حدیث کی کیا فضیلت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال علم حدیث کے غرض و غایت میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سعادت دارین انسان کو حاصل ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ واقعی ہے کہ جب ہم علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ علم حدیث کی غرض و غایت جو پہلی ہے سعادت دارین، تو اس کے بارے میں آپ نے پہلی عبارت دیکھ لی، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وغایتہ هو الفوز بسعادت الدارین، کہ انسان دونوں جہانوں میں کی سعادت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے، یعنی دوسرا جو فائدہ ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کا حوالہ بھی پیچھے علامہ عز الدین ابن جماع کی عبارت میں گزر چکا ہے، وہ موضوعہ السند والمتن وغایتہ معرفت الصحیح من غیرہ، کہ صحیح حدیث غیر صحیح سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے جو اس فن کے غایت ہیں وہ دو ذکر کیے، ایک یہ ہے کہ سعادت دنیا آخرت میں کامیابی، اور ایک یہ ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے ممتاز کرنا۔ تو جن حضرات نے سعادت دارین کو ذکر کیا ہے، تو بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس فن کے ساتھ یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے کہ علم حدیث سے یہ سعادت دارین حاصل ہوتا ہے۔ سعادت دارین تو ہر علم سے حاصل ہوتا ہے، جو بھی علمی کام انسان کرے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ پر یہ اعتراض کیا ہے شرح الفیہ میں، والغایۃ التی ذکرها الکرمانی هي غایۃ کل علم شرعی وهي الغایۃ الاخرویہ وليست الغایہ التي تذکر في مبادئ العلوم التي الغایۃ الاخرویہ اثرها او لازمها۔ یعنی جو غایہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اخروی فائدہ ہوگا، تو یہاں اس فن میں ہمارا یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اس فن میں تو ہمارے غایہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ معرفت المقبول والمردود، کہ مقبول اور مردود حدیث معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس غایہ دو قسم کے ہیں، ایک علمی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے اور ایک اخروی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔
تو ظاہر ہے دنیاوی اعتبار سے تو علمی فائدہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اخروی لحاظ سے اس وجہ سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی حدیث پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرتے ہیں. لہذا دونوں مقصود ہے، غایہ علمیہ ہو یا غایہ اخرویہ ہو. علمیہ جو ہے معرفت المقبول والمردود ہے، اور اخرویہ وہ ہے جو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اور جو اخروی لحاظ سے جو ذکر کیا وہ ہر علم کی غایہ ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں جو غرض و غایت ہمیں ذکر کی جاتی ہے وہ سعادت دارین ذکر کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ نقطے کا اضافہ بھی کیا ہے کہ جو ہم نے یہ بتایا ہے کہ مقبول اور مردود حدیث معلوم ہو جائے تو پھر یہ علم حدیث درایتاً کا فائدہ یہ ہوگا، روایتاً کا یہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ روایتاً میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور سیرت معلوم ہو جاتی ہے، طریقہ کار معلوم ہو جاتا ہے. باقی علم جو مقبول حدیث اور مردود حدیث کو پہچاننا، موضوع حدیث کو پہچاننا، تو یہ علم اصول حدیث میں ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے علم حدیث کا موضوع راوی اور مروی عنہ کو بھی قرار دیا ہے. تو بہرحال اس کا بھی حاصل وہی ہے جو اوپر بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا ان کے اقوال ہو اور یا سند اور متن ہو. علم حدیث کی غایت اور غرض و غایت سے متعلق مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی درس ترمذی میں انہوں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے علم حدیث کی غرض و غایت، علم حدیث کی غرض و غایت ہی الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخروی غایت تمام علوم دینیہ کی ایک ہی ہے، یعنی الفوز بسعادت الدارین. تو انہوں نے بھی اس بات یعنی ان کے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ علم حدیث کی جو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور چال ڈال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو جاتی ہے، اور اخروی غایت یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک تو علم حدیث کا موضوع بیان کیا، اور علم حدیث کے موضوع میں ہم نے 3 اقوال ذکر کیے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، بعض کہتے ہیں علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعض کہتے ہیں علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں. پھر ان تینوں میں ہم نے تطبیق بھی بیان کی، اور اس کے بعد پھر علم حدیث کی غرض و غایت میں 2 اقوال ذکر کیے. ایک یہ ہے کہ سعادت دارین، اور دوسرا یہ کہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے. ان دونوں میں تطبیق بھی ہم نے ذکر کی. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ علم حدیث کی فضیلت کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے.